خطبہ نمبر 156 آپ علیہ السلام کا ارشاد گرامی، جس میں اہل بصرہ سے خطاب کر کے انہیں حوادث سے باخبر کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن استطاع عند ذلك أن يعتقل نفسه على الله عز وجل فليفعل، فإن أطعتموني فإني حاملكم إن شاء الله على سبيل الجنة، وإن كان ذا مشقة شديدة ومذاقة مريرة۔ ایسے وقت میں اگر کوئی شخص اپنے نفس کو صرف خدا تک محدود رکھنے کی طاقت رکھتا ہے تو اسے ایسا ہی کرنا چاہیے۔ پھر اگر تم میری اطاعت کرو گے تو میں تمہیں انشاءاللہ جنت کے راستے پر چلاؤں گا، چاہے اس میں کتنی ہی زحمت اور تلخی کیوں نہ ہو۔ وأما فلانة فأدركها رأي النساء وبغن غلا في صدرها كمرجل الغيم، ولو دعيت لتنال من غير ما أتت إلي لم تفعل، ولها بعد حرمتها الأولى والحساب على الله تعالى۔ رہ گئی فلاں خاتون کی بات تو ان پر عورتوں کی جذباتی رائے کا اثر ہو گیا ہے، اور اس کینے نے اثر کر دیا ہے جو ان کے سینے میں لوہار کے کڑھاؤ کی طرح کھول رہا ہے۔ انہیں اگر میرے علاوہ اور کسی کے ساتھ اس برتاؤ کی دعوت دی جاتی تو کبھی نہ آتی، لیکن اس کے بعد بھی مجھے ان کی سابقہ حرمت کا خیال ہے اور ان کا حساب بہرحال پروردگار کے ذمے ہے۔ ایمان کی صفت۔ سبيل أبلج المنهاج أنور السراج، فبالإيمان يستدل على الصالحات وبالصالحات يستدل على الإيمان۔ ایمان کا راستہ بالکل واضح اور اس کا چراغ مکمل طور پر نور افشاں ہے۔ ایمان ہی کے ذریعے نیکیوں کا راستہ حاصل کیا جاتا ہے اور نیکیوں ہی کے وسیلے سے ایمان کی پہچان ہوتی ہے۔ وبالإيمان يؤمر العلم، وبالعلم يرهب الموت، وبالموت تختم الدنيا، وبالدنيا تحرز الآخرة۔ ایمان سے علم کی دنیا آباد ہوتی ہے اور علم سے موت کا خوف حاصل ہوتا ہے، اور موت ہی پر دنیا کا خاتمہ ہوتا ہے اور دنیا ہی کے ذریعے آخرت حاصل کی جاتی ہے۔ وبالقيامة تزلف الجنة وتبرز الجحيم للغاوين، وإن الخلق لا مقصر لهم عن القيامة، مركلين في مضمارها إلى الغاية القصوى۔ اور آخرت ہی میں جنت کو قریب کر دیا جائے گا اور جہنم کو گمراہوں کے لیے بالکل نمایاں کر دیا جائے گا۔ مخلوقات کے لیے قیامت سے پہلے کوئی منزل نہیں ہے، انہیں اس میدان میں آخری منزل کی طرف بہرحال دوڑ لگانا ہے۔ قیامت کے دن اہل قبور کی حالت۔ قد شخصوا من مستقر الأجداث وصاروا إلى مصائر الغايات، لكل دار أهلها لا يستبدلون بها ولا ينقلون عنها۔ وہ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی آخری منزل کی طرف چل پڑے۔ ہر گھر کے اپنے اہل ہوتے ہیں جو نہ گھر بدل سکتے ہیں اور نہ اس سے منتقل ہو سکتے ہیں۔ وَإِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ لَخُلْقَانِ مِنْ خُلْقِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، وَإِنَّهُمَا لَا يُقَرِّبَانِ مِنْ أَجَلٍ وَلَا يَنْقُصَانِ مِنْ رِزْقٍ۔ یقیناً امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ دو خدائی اخلاق ہیں، اور یہ نہ کسی کی موت کو قریب بناتے ہیں اور نہ کسی کی روزی کو کم کرتے ہیں۔ وعليكم بكتاب الله فإنه الحبل المتين والنور المبين والشفاء النافع والري الناقع والعصمة للمتمسك والنجاة للمتعلق۔ تمہارا فریضہ ہے کہ کتاب خدا سے وابستہ رہو کہ وہی مضبوط ریسمان ہدایت اور روشن نور الہی ہے،
اسی میں منفعت بخش شفا ہے اور اسی میں پیاس بجھا دینے والی سیرابی ہے، وہی تمسک کرنے والوں کے لیے وسیلہ عصمت کردار ہے اور وہی رابطہ رکھنے والوں کے لیے ذریعہ نجات ہے۔ لا يعوج فيقام ولا يزيغ فيستعتب ولا تخلقه كثرة الرد وولوج السمع من قال به صدق ومن عمل به سبق۔ اس میں کوئی کجی نہیں ہے جسے سیدھا کیا جائے اور اس میں کوئی انحراف نہیں ہے جسے درست کیا جائے۔ مسلسل تکرار اسے پرانا نہیں کر سکتی ہے اور برابر سننے سے اس کی تازگی میں فرق نہیں آتا ہے۔ جو اس کے ذریعے کلام کرے گا وہ سچا ہوگا اور جو اس کے مطابق عمل کرے گا وہ سبقت لے جائے گا۔ وقام إليه رجل وقال يا أمير المؤمنين أخبرنا عن الفتنة وهل سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وآله۔ اس درمیان ایک شخص کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا، یا امیر المومنین علیہ السلام، ذرا فتنے کے بارے میں بتلائیے، کیا آپ علیہ السلام نے اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ دریافت کیا ہے؟ فقال عليه السلام إنه لما أنزل الله سبحانه قوله ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ فرمایا جس وقت آیت شریفہ نازل ہوئی الف لام میم، کیا لوگوں کا خیال یہ ہے کہ انہیں ایمان کے دعوے ہی پر چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں فتنے میں مبتلا نہیں کیا جائے گا؟ علمت أن الفتنة لا تنزل بنا ورسول الله صلى الله عليه وآله بين أظهرنا، فقلت يا رسول الله ما هذه الفتنة التي أخبرك الله تعالى بها؟ تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں فتنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، لہذا میں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ فتنہ کیا ہے جس کی پروردگار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی ہے؟ فقال يا علي إن أمتي سيفتنون بعدي، فقلت يا رسول الله أوليس قد قلت لي يوم أحد حيث استشهد من استشهد من المسلمين وحيزت عني الشهادة فشق ذلك علي۔ فرمایا یا علی یہ امت میرے بعد فتنے میں مبتلا ہوگی۔ میں نے عرض کیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کے دن جب کچھ مسلمان راہ خدا میں شہید ہو گئے اور مجھے شہادت کا موقع نصیب نہیں ہوا اور مجھے یہ بات سخت تکلیف دہ محسوس ہوئی؟ فقلت لي أبشر فإن الشهادة من ورائك، فقال لي إن ذلك لكذلك فكيف صبرك إذا؟ فقلت يا رسول الله ليس هذا من مواطن الصبر ولكن من مواطن البشرى والشكر۔ تو کیا یہ نہیں فرمایا تھا کہ یا علی بشارت ہو، شہادت تمہارے پیچھے آ رہی ہے؟ فرمایا بے شک، لیکن اس وقت تمہارا صبر کیسا ہوگا؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو صبر کا موقع نہیں ہے بلکہ مسرت اور شکر کا موقع ہے۔ وقال يا علي إن القوم سيفتنون بأموالهم ويمنون بدينهم على ربهم ويتمنون رحمته ويأمنون سطوته۔ پھر فرمایا یا علی لوگ عنقریب اپنے اموال کے فتنے میں مبتلا کیے جائیں گے اور اپنے دین کا احسان اپنے پروردگار پر رکھیں گے اور پھر اس کی رحمت کے امیدوار بھی ہوں گے اور اپنے کو اس کے غضب سے محفوظ بھی تصور کریں گے۔ وَيَسْتَحِلُّونَ حَرَامَهُ بِالشُّبُهَاتِ الْكَاذِبَةِ وَالْأَهْوَاءِ السَّاهِيَةِ فَيَسْتَحِلُّونَ الْخَمْرَ بِالنَّبِيذِ وَالسُّحْتَ بِالْهَدِيَّةِ وَالرِّبَا بِالْبَيْعِ۔ جھوٹے شبہات اور غافل کرنے والی خواہشات سے حرام کو حلال کر لیں گے، شراب کو نبیذ بنا کر،
حرام کو ہدیہ قرار دے کر اور سود کو تجارت کا نام دے کر اس سے استفادہ کریں گے۔ قلت يا رسول الله فبأي المنازل أنزلهم عند ذلك أبمنزلة ردة أم بمنزلة فتنة؟ فقال بمنزلة فتنة۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان لوگوں کو کس منزل پر قرار دیا جائے، یہ طریقہ کار دین سے ارتداد ہے یا فتنہ؟ فرمایا یہ فتنہ ہے۔